ایجپٹ دنیا کی پہلی بڑی سپر پاور فرعون کی سٹی. اسی ایجپٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ تم مسلمان ضرور ایک دن ایجپٹ کو فتح کرو گے، لیکن یاد رکھنا جب تم ایجپٹ کو فتح کرو تو وہاں کے عام لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں. ناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے عمر بن خطاب کی لیڈرشپ میں رومن اور پرشین امپائر کو ہرا کر ان سے یہ سارے علاقے فتح کر لیے. لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے یہ سارے علاقے فتح کیے، اچانک یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا. ان نئے علاقوں میں ایک بہت ہی خطرناک بیماری طاعون ہر طرف پھیل گئی، جس سے مسلمانوں کی سپیڈ تو ختم ہو ہی گئی، لیکن اس بیماری سے مسلمانوں کے سارے بڑے جنرلز شہید ہو گئے. اور نئے جنرلز کو چانس ملا کہ وہ آگے آ کر مسلمانوں کو لیڈ کر سکے. تو اب ان بڑے جنرلز کے شہید ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے ان علاقوں میں نئے جنرلز لگائے اور یہاں پر مسلمانوں کا آرمی چیف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. عمر بن عاص کے آرمی چیف بننے کے بعد آہستہ آہستہ یہ بیماری ختم ہو گئی، اور جب حضرت عمر کو مدینہ میں اس کا پتہ چلا تو وہ خود حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کی فوج کی طرف گئے. لیکن آف کورس جانے سے پہلے انہوں نے مدینہ اور پورے عرب کا کنٹرول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. مطلب آف کورس اگر حضرت عمر کو اس سفر میں کچھ ہو جاتا تو آٹومیٹکلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری امپائر کے نئے خلیفہ بن جاتے. جیسے ہی حضرت عمر سیریا پہنچے، وہاں ان کی ملاقات نئے آرمی چیف عمر بن عاص سے ہوئی، اور انہوں نے خلیفہ عمر کے سامنے ایک نیا زبردست پلان رکھا کہ اب ہمیں رکنے کے بجائے ایک نئی دنیا کی طرف جانا چاہیے، ایجپٹ. اور وہی ایجپٹ ہی کیوں، مسلمان تو رومن امپائر کے کیپٹل کی طرف بھی جا سکتے تھے، کیونکہ ایجپٹ کوئی عام علاقہ نہیں تھا، اور پچھلے ہزاروں سال سے ایجپٹ دنیا کے سب سے رچ علاقوں میں سے ایک تھا، جس کی طاقت کو قرآن میں بھی بار بار ایکسپلین کیا گیا ہے. لیکن آخر ایجپٹ اتنا پاورفل بنا کیسے؟ آج سے 5000 سال پہلے دنیا کے حالات کچھ ایسے تھے کہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز صرف ایک ہی تھی، پانی. اور جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہوتا تھا وہی پوری دنیا پر راج کرتا تھا. اینڈ آف کورس اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا کی سب سے بڑی ریور ایجپٹ میں ہی تھی، نائل ریور. اور آہستہ آہستہ اسی دریا کے پانی کی طاقت کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ ایجپٹ میں آ کر آباد ہونے لگے، جس کی وجہ سے ایجپٹ دنیا کا سب سے طاقتور علاقہ بنا، اور یہاں کے لوگ دنیا کے سب سے رچ لوگ بنے. جس کے بعد انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کنگ نارمر، جس نے پورے ایجپٹ کو یونائٹ کر کے یہاں پر دنیا کی سب سے پہلی بادشاہت بنائی. بٹ ویٹ، یہ تو 5000 سال پرانی کہانیاں ہے، تو آج ہمیں اس سب کا کیسے پتہ ہے؟ ان 2 ٹیبلٹس کو غور سے دیکھیں. آج تک آپ نے زندگی میں جتنی بھی ایجپشن رائٹنگز دیکھی، ان سب میں دنیا کی سب سے پرانی ایجپشن رائٹنگز یہی 2 ٹیبلٹس ہیں، جس میں کنگ نارمر کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے. آہستہ آہستہ یہی ایجپشن امپائر طاقتور ہوتی گئی، اور اگلے 1000 سال تک ایجپٹ ہی پوری دنیا پر راج کرتا رہا. 1000 سال تک دنیا کی سپر پاور رہنے کے بعد اب ایجپشین فرعونوں کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ان سے بڑا اس پورے یونیورس میں کوئی بھی نہیں ہے. جس کے بعد پہلی بار انہوں نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. ایجپٹ کے فرعون نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ خدا کہا، اور ان فرعونوں نے ایجپٹ میں ایک ایسا ریلیجن بنایا کہ فرعون تو دنیا میں ایک خدا ہے، لیکن تم عوام صرف اور صرف تبھی جنت جا سکتے ہو جب تک تم اپنے خدا فرعون کے غلام رہو، تاکہ کبھی بھی ایجپٹ کے لوگ فرعون کے خلاف بغاوت نہ کر سکے. تو اب پورا ایجپٹ فرعونوں کی عبادت کرنے لگا. لیکن آہستہ آہستہ ان فرعونوں کے ریلیجن میں بھی کچھ چینجز آنے لگی، اور آخر یہاں پر ایک بہت ہی عجیب کانسیپٹ آیا کہ ہر فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ صرف وہی فرعون خدا رہے گا جس کا جسم اس کے مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ٹل دی اینڈ آف ٹائم بالکل ٹھیک ٹھاک رہے. تو اب ان فرعونوں کی آپس میں ایک ریس سٹارٹ ہوئی کہ کون اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے سیف رکھ سکتا ہے. تو اب فرعون اپنے جسموں کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرنے لگے، جس سے دنیا میں پہلی بار ممیز کا کانسیپٹ آیا. تو اب جیسے ہی کوئی فرعون مرتا تھا تو اس زمانے کے سرجنز سب سے پہلے اس فرعون کے جسم سے سارا خون نکال لیتے تھے،
اور اس کے بعد اس فرعون کی ناک میں ایک کنڈا، ایک ہک ڈال کر اس کے دماغ کو اس کے ناک سے ہی باہر کھینچ لیتے تھے، جس کے بعد اس کے جسم سے سارے آرگنز، لنگز، جگر، گردے سب نکال لیے جاتے تھے، لیکن صرف دل کو بالکل سیف ایک جار میں رکھ دیا جاتا تھا، جس کے بعد اس فرعون کے خالی جسم کو بہت ہی کیئرفلی اگلے 40 دن کے لیے پانی میں رکھ دیا جاتا تھا، اور اس پانی میں ایک اسپیشل نمک مکس کیا جاتا تھا۔ 40 دن کے بعد فرعون کو نکال کر اس کے خالی جسم کو ریت سے بھر دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے صحیح شیپ میں رہے، اور پھر فائنلی فرعون کے جسم پر تیل اور ہنی لگا کر اس کے جسم پر ہمیشہ کے لیے وائٹ پٹیاں باندھ دی جاتی تھی، اور پھر اسے ایک بہت ہی مہنگے تابوت میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس تابوت میں فرعون کے جسم کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں، بہت سارا سونا، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس کا دل اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ مرنے کے بعد ہر فرعون اپنی ممی بنانے لگا، اور یہ بالکل ایک عام سی بات بن گئی۔ تو اب مرنے کے بعد خدا بننے کی یہ ریس ممی سے بھی آگے نکل گئی، اور آنے والے نئے فرعون صرف ممیز ہی نہیں بلکہ اپنے ممیز کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز بنانے لگے، جو پہلے تو صرف نارمل بلڈنگز اور ٹیمپلز تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بلڈنگز بڑی ہوتی گئی، اور اس طرح دنیا میں پہلی بار پیرامڈز کا کانسیپٹ آیا۔ تو اب جو بھی فرعون مرتا تھا وہ اپنی ممیز پر ایک سے بڑھ کر ایک بڑے بڑے پیرامڈز بنانے لگے، اور ہر فرعون یہ چاہتا تھا کہ اس کا پیرامڈ پچھلے فرعون سے بھی بڑا پیرامڈ ہو، اور آہستہ آہستہ یہ پیرامڈز اتنے بڑے ہو گئے کہ آخر ایک فرعون خوفو نے آج سے 4500 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ بنایا، دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ جب یہ پیرامڈ بنایا گیا، یہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی، اور اگلے 3500 سال تک دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا ٹائٹل اسی پیرامڈ کے پاس تھا۔ لیکن 3500 سال بعد آخر اس پیرامڈ کا ریکارڈ لندن کے اس چرچ نے توڑ دیا، لیکن یہ چرچ بھی زیادہ عرصہ اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہ سکا، اور اس کے گرتے ہی پیرامڈ دوبارہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنی۔ لیکن آنے والے وقتوں میں آئیفل ٹاور اور باقی بلڈنگز نے پیرامڈز کا یہ ریکارڈ توڑ دیا۔ آج دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج الخلیفہ ہے، we all know that، جس کی ہائٹ تو سب سے زیادہ ہے، لیکن وزن کے حساب سے اگر 12 برج خلیفہ کو ملا لیا جائے تب بھی یہ ایک پیرامڈ زیادہ بھاری ہے۔ مطلب یہ پیرامڈ اتنا بڑا ہے کہ اس پیرامڈ کے اندر 2000 بڑی بڑی ٹرکس آسانی سے پارک کی جا سکتی ہیں۔ ناؤ سارے فرعون یہ پیرامڈز تو بنا ہی رہے تھے، لیکن ان پیرامڈز کو بناتے ہوئے انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ ان کو بنانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ پیرامڈ آج دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ ہے، اور اس پیرامڈ کے بعد آنے والے پیرامڈز کا سائز آہستہ آہستہ چھوٹا ہونے لگا، اور صرف پیرامڈز ہی نہیں بلکہ ان پیرامڈز کی وجہ سے پوری ایجپٹ کی اکانومی بھی کمزور ہونے لگی، اور ہزاروں سال میں پہلی دفعہ ایسا لگ رہا تھا کہ فائنلی ایجپٹ اپنے سپر پاور ہونے کا ٹائٹل کھو دے گا۔ جیسے ایجپٹ کی اکانومی بہت ہی کمزور ہوئی، یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم تھا جب مصر کے بازار میں ایک چھوٹا سا بچہ غلام بنا کر بیچا جا رہا تھا، لیکن یہ بچہ باقی سارے بچوں سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ مطلب اس جیسا خوبصورت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس بچے کو مصر کے ایک بہت ہی پاورفل منسٹر نے اڈاپٹ کر لیا، اور پھر آگے جا کر یہی غلام بچہ یوسف علیہ السلام پورے ایجپٹ کا پرائم منسٹر بنا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ مل کر ایجپٹ کی پوری اکانومی کو کنٹرول کیا، اور وہ ایجپٹ جو اس سے پہلے بالکل ٹوٹنے والا تھا دوبارہ اسے ایک سپر پاور بنایا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد بنی اسرائیل یہیں ایجپٹ میں رہنے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں ایجپٹ کے سب سے پاورفل لوگ بن گئے۔ لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل اپنی طاقت کی پیک تک پہنچے، اچانک ایجپٹ میں دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی، جس میں ایک نئے فرعون نے آ کر پرانے خاندان کو ختم کر دیا اور ایجپٹ میں ایک نئی بادشاہت بنائی۔ اس نئے فرعون نے ایجپٹ کے پرانے سارے رولز کو توڑ کر ایک نیا نظام بنایا، جس میں سب سے امپورٹنٹ رول یہ تھا کہ آج کے بعد باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ایجپٹ میں بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس کے بعد آف کورس بنی اسرائیل پر ایجپٹ میں بہت سخت ظلم کیا جانے لگا، جس طرح آج بھی امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے بالکل اسی طرح امریکہ سے امیگرینٹس کو نکالنے کا پلان بنایا ہے۔ اب ایجپٹ کے سارے بنی اسرائیل کو نئے فرعون نے آتے ہی بنی اسرائیل کے سارے کاروبار بند کر دیے اور انہیں اپنا غلام بنا دیا، اور اسی طرح اگلے 400 سال تک بنی اسرائیل ایجپٹ کے لوگوں کے غلام رہے۔ لیکن ان 400 سالوں میں بنی اسرائیل کے دلوں میں صرف ایک ہی امید تھی کہ ایک دن ضرور ان کا ایک پیغمبر آئے گا جو انہیں اس سخت غلامی سے نکال کر آزاد کر دے گا۔
और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 400 साल बाद अचानक एक दिन फिरौन के पास एक नजूमी आया और उसने आकर फिरौन को बताया कि बहुत जल्द इजिप्ट की जमीन पर एक बच्चा पैदा होगा जिसका ताल्लुक बनी इसराइल के खानदान से होगा, जो तुम फिरौनों की इस 3000 साल की एम्पायर को खत्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन बिल्कुल हैरान रह गया और उसने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसको पैदा होते ही मार दिया जाए। आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसको पैदा होते ही मार दिया जाए। जिसके बाद उसके सोल्जर्स हर घर में जाकर माओं से बच्चे छीन कर उनको मारने लगे, लेकिन जिस बच्चे को वो असल में ढूंढ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम, वो उनके हाथ ना आ सका, उसे वो मार नहीं सके, बल्कि इस बच्चे को फिरौन अपने ही घर में पालने लगा। यहाँ से आगे जो हुआ वो हम सबको बताए। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगंबर बनने के बाद फिरौन के सामने आकर एक ही डिमांड रखी कि मेरे खानदान बनी इसराइल को गुलामी से आजाद कर दिया जाए। और बहुत सारे मिरेकल्स के बाद आखिर फिरौन ने उनकी बात मान ली और बनी इसराइल को आजाद करके इजिप्ट से निकलने की इजाजत दे दी। जिसके बाद बनी इसराइल के 6 लाख लोग एक ही रात में 400 साल के बाद इजिप्ट को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त के फिरौन रैमसेस ने बनी इसराइल को इजाजत देने के बाद भी अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया और अपनी पूरी फौज को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। जिसके बाद रैमसेस अपनी फुल ताकत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही वो बनी इसराइल को खत्म करने के लिए उनके बिल्कुल करीब पहुंचा, एग्जैक्ट उसी वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को बचा लिया और रैमसेस, फिरौन और उसकी पूरी फौज को इस पानी में गर्क कर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इजिप्ट की पूरी हिस्ट्री, टैबलेट्स, राइटिंग्स में कहीं भी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमें सिर्फ बाइबल और कुरान में मिलती है। लेकिन एक चीज हिस्ट्री और इन आसमानी किताबों में कॉमन है। मतलब आज दुनिया का हर हिस्टोरियन इस बात को मानता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन रैमसेस के मरने के बाद इजिप्ट कभी भी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक फिरौन को नहीं बल्कि इजिप्ट के पिछले 3000 साल की हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म करने की शुरुआत की थी। रैमसेस इजिप्ट का आखिरी बड़ा फिरौन था जिसने अपने आप को और अपनी पूरी फौज को अपने गुरूर की वजह से खत्म कर दिया था। जिसके बाद पूरी दुनिया को ये समझ आ गई कि फिरौन कोई खुदा नहीं बल्कि सिर्फ एक आम इंसान है। जिसके बाद यहाँ से पहली दफा इजिप्ट अपना सुपर पावर का टाइटल आहिस्ता आहिस्ता खोने लगा और यहाँ के हालात इतने खराब हुए कि आज तक इस दौर को डार्क एजेस के नाम से याद किया जाता। सुपर पावर का टाइटल आहिस्ता आहिस्ता खोने लगा और यहाँ के हालात इतने खराब हुए कि आज तक इस दौर को डार्क एजेस के नाम से याद किया जाता है। जिसके कुछ ही अरसे बाद इजिप्ट के पास फलस्तीन में दुनिया की एक नई सुपर पावर सामने आई जिसके बादशाह का नाम था सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसी तरह आने वाले वक्तों में इजिप्ट की ताकत कमजोर होती गई और इतनी कमजोर हुई कि बहुत सारी एम्पायर्स ने यहाँ पर हमला करके इसे फतह किया, जिनमें से एक बादशाह का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट की एम्पायर के बाद फाइनली एक नई सुपर पावर द ग्रेट रोमन एम्पायर ने आखिर इजिप्ट को फुल ताकत के साथ फतह किया और अगले 600 साल तक रोमन एम्पायर ही इजिप्ट पर राज करती रही और कोई भी उनसे इजिप्ट छीन नहीं सका। लेकिन अब फाइनली 600 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था और मुसलमान उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में रोमन एम्पायर से इजिप्ट छीनने के लिए उसके दरवाजे पर खड़े थे। सब्सक्राइब।